ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف وکاس حیدر پوڈ کاسٹ۔ آج ہم ایسے ٹاپک پہ بات کریں گے جو کہ ہر سوسائٹی، ہر ریلیشن شپ کو ٹچ کرتا ہے، ڈائیورس۔ کیا ہر ڈائیورس فیلئر ہوتی ہے یا کبھی کبھی ضروری فیصلہ؟ وہ کون سی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو ہمیں شادی توڑنے تک لے جاتی ہیں؟ تو یہ سب ٹاپک پہ ہم بات کریں گے۔ جناب میرے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ندیم احمد صاحب۔ تھینک یو سو مچ سر۔ تھینک یو۔ تو سر یہ بتائیں کہ ڈیورس واقعی بڑھ گئی ہے یا ہم اوپنلی اس پہ بات کرنے لگ گئے ہیں؟ فوکس دیکھیں، جب سے دنیا بنی ہے ریلیشنز بنتے آئے ہیں۔ اب اگر مسلمانوں کی ہسٹری کے حوالے سے بات کریں تو رائٹ فرام دا بگننگ ٹل ناؤ زندگی ہوتی رہی ہے۔ یہ وہ جائز کام ہے، حلال کام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے غیر مسنون قرار دی ہے۔ اس کی وجوہات لاتعداد ہے، بہت زیادہ۔ یہ کہنا ہرگز غلط ہوگا کہ جی آج کل کے دور میں زیادہ ہو رہی ہیں، پہلے کم تھیں، یا کیا چکر تھا۔ نہیں، اس کی بیک اینڈ پہ اگر دیکھا جائے تو وجوہات کا انبار لگا ہوا۔ آپ ون بائی ون اگر ان وجوہات کی بنا پر بات کریں گے تو میرا خیال ہے کہ ناظرین زیادہ اچھے طریقے سے اس کو سمجھ بھی سکتے ہیں، کیونکہ یہ ہر گھر کی کہانی ہے۔ پہلے کسی دور میں ہوتا تھا کہ جی ڈیورس ہو گئی، صفحہ ماتم بچ گیا۔ ظاہر ہے ایک ریلیشن شپ ٹوٹتا ہے تو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، لیکن چونکہ ہم لوگ ذرا تھوڑے سے جلد باز ہو گئے کسی بھی کام کو کرنے میں، اس وجہ سے یہ ہماری مشکلات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو ابھی جو ریشو کی بات کروں، انالیسز اگر کیا جائے تو پچھلے 10 سالوں کا اگر کمپیریزن کریں تو میرا خیال ہے کہ اس وقت جو کرنٹ ریشو ہے دیٹ از ٹو ہائی، وہ بہت زیادہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں اگر مسلمان اپنا لوہا منواتے ہیں اپنے مذہب کے بنا پر، تو اسی لحاظ سے پھر ہمارے لیے تشویش کا باعث ہے کہ یہ آخر کار اتنی ڈیورس ریشو کیوں بڑھ گئی۔ تو یہ نو ڈاؤٹ فی الحال تو بڑی ہے جی۔ آپ کو لگتا ہے کہ ٹالرنس ختم ہوتا جا رہا ہے لوگوں میں، برداشت جو ہے آپس میں کم ہوتی جا رہی ہے؟ جی بالکل، ٹالرنس دیکھو ریلیشن شپس میں نہیں۔ میں آپ کو اگر بایولوجیکل اس کی ایگزامپل دوں نا تو شاید میرا خیال ہے کہ اس کو اگر آپ ریسرچ کرو گے بھی تو یہ غلط ثابت نہیں ہوگا۔ اب مجھے صرف چھوٹی سی ایک مثال دینا ہے۔ آپ کھانے میں کیا کھاتے ہیں؟ مختلف سبزیاں ہیں، مختلف دالیں ہیں، اور گوشت ہے۔ گوشت کے لیے کوشچن مارک ہے کون سا؟ ظاہر ہے زنگر جو آپ کھاتے ہو دیسی مرغا تو نہیں ہوتا۔ ایسے ہی ہے نا، ہمارے پاس خوراک ایسی آ گئی جس میں تمام تر وہ انگریڈینٹس آ رہے ہیں کہ جو آپ کی ٹالرنس کو ختم کر رہے ہیں، بایولوجیکل چینجز لے کر آ رہے ہیں۔ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اس میں ہارمونک چینجز کی وجہ سے اس کا اسٹرکچر ہی چینج ہو رہا ہے، اندر سے اس کے ایموشنز، اس کے سینٹیمنٹس وہ ساری چینج ہو رہے ہیں۔ تو وہ جب یہ تمام تر ساری چیزیں آئیں گی تو انسان کی جو اس کی عادات ہوتی ہے یا اس کا بیہیویئر جو ہے اسی کے مطابق چینج ہوگا۔ ٹالرنس چینج ہو گئی کس وجہ سے؟ پہلے ہوتا تھا مرد حضرات کے لیے ہوتا تھا کہ وہ گھر سے نکلتے تھے کمانے کے لیے، اب لیڈیز کا رجحان ہو گیا کمانے کے لیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کمانا غلط ہے، نہیں، کسی بھی طور پر اسلام بھی ہرگز نہیں منع کرتا، لیکن وجہ یہ آ گئی کہ جب انسان میں آ جاتی ہے نا، چاہے وہ میل ہے یا فیمیل ہے، وہ میں لے بیٹھتی ہے۔ دیکھیں ہم لوگ، میں پھر آپ سے کہوں گا کہ مسلمان ہیں تو ہمارا جو عقیدہ ہے دیٹ از ڈفرینٹ۔ آپ کیا آپ کی اور ہماری اوقات ہے ایک پیسہ بھی کمانے کی؟ کون دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ دے رہا نا۔ سب کا پالنے والا وہی ہے، سب کو دینے والا بھی وہی ہے۔ تو پھر لڑائی اسی چیز پہ ختم ہو جانی چاہیے۔ دیکھیں عورت اگر ایک آنسو بہاتی ہے نا تو لوگ انبار لگا دیتے ہیں، اکٹھے ہو جاتے ہیں دیکھنے کے لیے، کوئی نہیں سنتا۔ مرد رو نہیں سکتا، یہ وہ پلر ہے کہ جس کے ساتھ پتہ نہیں کتنے لوگ ٹیک لگا کے کھڑے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ دو لوگوں نے آپس میں جو ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے،
ہم لوگ وہاں سے باہر نکل آئے ہیں جی، ہماری لائف میں انٹرفیئرنس دوسرے لوگ بہت سارے کرتے ہیں، ایکسٹرنل جو لوگ ہیں وہ انٹرفیئر بہت زیادہ کرتے ہیں، تو اس وجہ سے پرابلم زیادہ سویئر ہو جاتی ہے. تو یہ نو ڈاؤٹ ٹالرنس اگر ہم میں کم ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم تعلیم سے دور جاتے جا رہے ہیں. مذہب ہمیں جو سکھاتا ہے، تعلیم ہمیں جو سکھاتی ہے، وہ ہونا سکھاتی ہے. ویل ہیو ٹو ماڈریٹ ہونا، اٹس ٹو گڈ. تو ٹالرنس نو ڈاؤٹ کم ہو گئی ہے.